اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25ویں دن کی دعا، اللہم اجعلنی محبا لاولیائک ومعادیا لاعدائک ومتمسکا بسنت انبیائک یا عظیما فی قلوب النبیین۔ اے اللہ، مجھے اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا اور اپنے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا بنا، اور اپنے انبیاء کی سنت پر ثابت قدم رکھ۔ اے وہ ذات جو نبیوں کے دلوں میں عظمت رکھتی ہے۔ آج کی دعا میں بھی گزشتہ دعاؤں کی طرح مختصر اور جامع انداز میں کچھ اہم ترین مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کے اولیاء سے محبت۔ اللہم اجعلنی محبا لاولیائک، اے معبود آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں، انسان اس دنیا میں تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کو معاشرے میں رہنا ہے۔ اگر آپ نے رہنا ہے تو معاشرے میں دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا کام فساد پھیلانا ہے، جن کا کام معاشرے میں ڈی اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، جن کا کام معاشرے میں غریبوں پر ظلم اور ستم کرنا ہے، جن کا کام گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ان کے مقابل میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو پوری کوششیں کرتے ہیں کہ معاشرے میں استحکام ہو، ملک میں امن اور امان کی جو فضا ہے وہ قائم ہو، احترام ہو، عزت ہو، ناموس کا جو تقدس ہے وہ باقی رہے، گھر کی چار دیواری محفوظ ہو، کسی پر ظلم اور ستم نہ ہو۔ تو اس دعا میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ مجھے ان نیک جو بندے ہوتے ہیں، تیرے نیک جو بندے ہیں، ان دوستوں کے دوست خدا کے جو احباء اللہ ہے، ان اللہ کے محبوب بندوں کا مجھے دوست بنائیں۔ اور اگر آپ اللہ کے محبوب بندوں کے جب دوست بن جاتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کیا ہے؟ ان کے مقابل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس کو ڈرا سکے، دمکا سکے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں وہ انسان کی زندگی ہے۔ لوگوں کو زندگی کے جانے کے خطرات کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ خدا کی معصیت سے ڈرتے ہیں، لیکن موت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کسی موت کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ اسی موت کے نتیجے میں خوشنودی الہی کو وہ حاصل کرتے ہیں، اسی موت اور شہادت کے نتیجے میں وہ آخرت میں ان منازل پر فائز ہوتے ہیں کہ جن منازل تک پہنچنے کے لیے اگر ہم زندگی بھر اپنی مال و دولت دنیا کو جمع کریں تو وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں آپ کو ملی ہے وہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے۔ دشمن جب زیادہ ہوں تو آپ کے لیے ہر قسم کے مسائل کریٹ کریں گے، آپ کے کاروبار میں آپ کو مسائل کریٹ کرتے ہیں، آپ کے ایجوکیشن میں آپ کو مسائل کریٹ کرتے ہیں، آپ جہاں پر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کے راہ میں وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جو بھی برا عمل دنیا میں انجام دیتا ہے ان برے اعمال کے نتیجے میں آخرت میں ان کو سزا ملے گی، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خدا کی طرف سے صلہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں؟ ان میں سے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں کہ ان میں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین جو خصوصیت ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ ان متعدد روایتیں اسی مفہوم کے موجود ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔
اگر آج بھی اگر اپنے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے محبوب لوگوں کو دیکھنا اگر آپ پسند کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھو کون کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کو فائدے مل رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ظاہراً اپنا آپ کو مصلح کہتے ہیں، اپنا آپ کو صالح افراد میں شمار کرتے ہیں، اپنا آپ کو صالح کہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی عملی زندگی میں جا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے معاشرے کو صرف تباہی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں وہ مسائل کریٹ کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو جو سکون پہلے سے میسر ہوتا ہے اس سکون کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ امنیت کہیں موجود ہو تو یہ مختلف بہانوں سے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رنگ و نسل کے نام پر، کبھی علاقائی جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر، کبھی لسان اور زبان کی بنیاد پر، کبھی دیگر چیزیں جو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان چیزوں کے بیس پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں میں موجود جو محبت ہے، جو احترام ہے، جو امن ہے، جو امان کی جو فضا ہے، ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صالح ہوتے ہیں نہ وہ مصلح ہوتے ہیں، بلکہ خدا کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس فائدے سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مادی طور پر فائدہ، نہیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ وہ علمی نشستیں منعقد کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی عقیدے کے اعتبار سے کسی کے کوئی مشکل ہے اس کو حل کرتے ہیں، فقہی اعتبار سے کسی کے عمل میں کوئی مشکل ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے اعتبار سے اگر کوئی مشکل ہے تو ان مشکلات کو بھی وہ حل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وہ معادی لأعدائک، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دیں۔ یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے نعرے لوگ لگانا شروع کر دیے ہیں کہ جو دو متضاد قسم کی صفات کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ولی خدا ہے، دوسرا دشمن خدا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ میں اس سے بھی دوستی رکھتا ہوں اور اس سے بھی دوستی رکھتا ہوں، یعنی ایک پاؤں کو وہ جہنم میں رکھنا چاہتا ہے اور دوسرا پاؤں جنت میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں پر نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے وہاں پر برے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دو قسم کے نعرے نہیں لگا سکتے۔ رات کو آپ نائٹس کلب میں جا کر شرابی اور کبابی لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور صبح کو مسجد میں آ کر عبادت گزاروں میں شامل ہونا چاہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ہائپوکریسی ہے۔ اسی طرح سے جو دشمنان خدا ہے اور جو اولیاء خدا ہے ان کے آپس میں کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دوستی پیدا ہو جائے۔ احترام انسانیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن محبت، دوستی وہ صرف جن کی نگاہ میں خدا ہے، دشمنان خدا کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان کے آپس میں کوئی دوستی ممکن نہیں ہے تو ہم ان دونوں کی محبت کو اپنے دل میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو ہمیں حق کے ساتھ دینا ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا، یا حق کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا ادھر سے لے لے آدھا ادھر سے لے لے۔ شیطان کی بندگی، خدا کی بندگی دونوں ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، شیطان کی مرضی دونوں کو ساتھ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جہاں پر نیک لوگوں کی ہم نشینی کو اختیار کرنا ہے وہاں پر برے لوگوں سے دوری بھی اختیار کرے، ادروائز وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ برے لوگ آسانی سے ہمیں ٹریپ کرنا شروع کرے اور ہماری زندگی کو تباہ کرے اور مس گائیڈ کر کے ہمیں اس غلط راستے پہ لگائے۔ چونکہ اوپر جانے کے لیے انسان کو محنت، مشقت، جد و جہد کرنا ضروری ہے، لیکن ڈکلائننگ کا شکار ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک قدم آگے اگر انسان بڑھے گا گناہ کی طرف تو جو دوست جو ہوں گے آپ کے، جو حقیقت میں جو برے جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک دھکا اس طرح سے دیں گے کہ ایک قدم میں ہی انسان اسفل السافلین تک پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے وہ متمسکن بسنت انبیائک، مجھے اپنے نبیوں کی سنت پر قائم رکھ۔ اور انبیاء کی سنت کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو نبی
اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھیں، آپ کی جو سیرت ہے وہ تمام انبیاء کی سیرت کو اگر ہم خلاصہ کریں، سم اپ کریں، سمرائز کریں تو وہ نبی کی سیرت ہی ہے۔ اور قرآن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں یہ ایمز موجود ہے، یعنی کون کون سے ایم ہے؟ جو خدا پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کی جو امید رکھتا ہے، روز آخرت کی امید جو رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور ذکر الہی کو کثرت سے کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سیرت موجود ہے۔ رسول رول ماڈل ہے، ہمیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں رسول کو ہی فالو کرنا ہے یا ان کو فالو کرنا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق ہے، جن کو فالو کرنے کا ہمیں خود قرآن نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اگر ان کی سیرت کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے سعادت کی جگہ بن جائے گی، دنیا کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی، اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، سنور جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کو فالو کرنا ہے۔ جب آپ ان کو فالو کریں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو وہ جس راستے کی طرف خود بڑھ رہے ہیں آپ کو بھی اسی راہ پر چلائیں گے، اور ان کی منزل جنت ہے، ان کی منزل خوشنودی خدا ہے، ان کی منزل اطاعت الہی ہے۔ تو ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ان منازل تک پہنچ سکیں گے جن منازل تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یا إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، اگر اس کے جو بعض علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب معرفت الہی کا حصول ہے، خدا کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی۔ عبادت الہی ہی ہماری زندگی کا محور ہے، اور عبادت جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں خدا کے اگر آپ انجام دیتے ہیں تو یہ سارے اعمال عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں باقی دعاؤں کی طرح، یا عظیماً فی قلوب النبیین، اے وہ ذات جو انبیاء کی دلوں میں بزرگی اور جلالت رکھتی ہے۔ خدا عظیم ہے، خدا بزرگ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں جو خدا کا مقام ہے وہ مقام بہت بلند تر ہے، خدا کی عظمت بہت بلند ہے ان جاہلوں کے مقابل میں، ان عدم معرفت رکھنے والے لوگوں کی نسبت کہ جو خدا کو پہچانتے نہیں ہے، خدا کی معرفت نہیں رکھتے۔ بس آج کے درس کا جو خلاصہ ہے، اللہ تعالی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء سے محبت رکھے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اور یہ کبھی کوشش نہ کرے اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دوستوں کو اپنی مرضی سے جمع کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ ناکام ہو جائیں گے اور جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اور تیسرا جو ہم پوائنٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہے ان کی جو سنت ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرتے رہے کہ خدایا ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے، تاکہ ہم اس نور خداوندی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔